السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف مکی مدنی چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اپنے مسلمان بھائی کے میری ویڈیو کے متعلق پوچھے ہوئے کویسچن کا آنسر دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ میرے بھائی نے جس ویڈیو کے متعلق مجھ سے کویسچن کیا تھا، اس ویڈیو کے اندر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بیان کیا تھا بائبل کے اکارڈنگ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے بیٹے نہیں۔ اور وہ لوگ جو تمام اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہی صرف زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے بیٹے نہیں۔ تو میرے بھائی نے مجھے سورۃ الاخلاص کا حوالہ دیا اور مجھے کہا کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں جنا اور نہ ہی کسی نے اللہ تعالیٰ کو جنا۔ پھر مجھے کہا کہ کیونکہ قرآن مجید تو مسلمان خود بنا ہی نہیں سکتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کو زمین پر فرشتوں کے ذریعے نازل کیا۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے تو پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں۔ یہ تھا میرے بھائی کا کویسچن۔ میں اب اس کا کویسچن کا آنسر بھی دیتا ہوں۔ میرے بھائی، جو میں نے ورڈز بائبل کی اس ویڈیو کے اندر بتائی تھی، وہ بک آف رومن چیپٹر نمبر 8 ورز نمبر 14 تھی۔ میرے بھائی، اس ورس کے اکارڈنگ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی چلائے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات کو اپنی زندگی پر لاگو کرے گا، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا، اس کے ہی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا، صرف وہی خدا کا بیٹا ہے۔ اس ورس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ وہ خدا کا جنا ہوا بیٹا ہے۔ اور بات مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ فزیکل اسٹیٹ میں نہیں ہے، اور جننے کے لیے فزیکل اسٹیٹ میں ہونا شرط ہے، لیونگ تھنگ ہونا شرط ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خامی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برتری ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ کیونکہ ہم میں خامیاں ہیں اور اس میں خامیاں نہیں، عبادت کے لائق وہی، اس نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں یہ سسٹم رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت اس وجہ سے نہیں، اس طرح کہ وہ بھی خامیوں میں آ جائے گا، ہمیں پھر اس طرح مختلف شرائط آ جاتی ہیں، ہم پر مختلف حقوق آ جاتے ہیں، پر اللہ پر ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک اور ورس دیکھیں، گوسپل آف جون چیپٹر 1 ورس نمبر 11، اس ورس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اور ورس نمبر 12 کے اندر بات بتائی ہے کہ لیکن جنہوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس ورس کے اندر یہ دو ورس میں نے بتائی، اس کے اندر بتایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر اللہ کی طرف سے آئے، جب بھیجے گئے، تو پھر ان کے جو اپنے تھے، ان کی جو امت تھی جن کی طرف بھیجا گیا تھا، انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا، اور جنہوں نے انہیں قبول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہاں پہ فرزند بننے کا حق بخشا ہے، فرزند فزیکلی نہیں ہوئے، فرزند بننے کا حق بخشا نام کے طور پہ، انہیں عزت دی، انہیں برتری دی۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، یہاں پہ بھی بات برتری کی گئی ہے کہ ان کی عظمت ہے بنسبت دوسروں کے اللہ کے قریب، یہ بات یہاں پہ واضح ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ میں خدا کا جنا ہوا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ان ورسز سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے بیٹے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو صرف ان کے مقام و مرتبہ اللہ کے قریب دوسروں کے مقابلے میں بتانے کے لیے بائبل کے اندر محاورتاً بات کی گئی تھی۔ اور بات یہ بھی کہ بائبل کے قانون اس وقت تک ہی انسانوں پر لاگو تھے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت نہیں کر دیا۔ جب اعلان نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو بائبل کے قانون ختم ہو گئے۔ بائبل کی اہمیت جو ان کے قانون کی ہے کہ یہی حرف اول ہے اور یہی حرف آخر، یہ بات ختم ہو گئی کیونکہ ان کا دور ختم ہو چکا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، نازل ہو گئی، قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا، تو پھر وہی جو احکامات قرآن مجید میں ہیں، وہی حرف اول بھی ہیں، حرف آخر بھی، اپنے دور کے تک، اپنے اقتدار کے دور تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے گئے ہماری طرف آخرت تک، یعنی کہ قیامت تک۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ یہ بات بھی گوسپل آف جون ہی سے واضح ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 3۔ اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے بعد واضح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے خود کہا ہے کہ جو بھی میں کرتا ہوں، جو بھی میرے الفاظ ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے بھیجنے والے کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ میرے باپ کے ہیں۔ باپ کیسے وہ میں نے پہلے بتا دیا، یہ میرے باپ کے ہیں اور وہ مجھ سے بڑا ہے۔ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں کہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، اور چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں کہا کہ میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہونے کے لائق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی الفاظ ہیں وہ بائبل سے پروو ہیں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تاکہ یہ سلامتی کی تعلیم دیں۔ یہ بات گوسپل آف جون چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں وہی کرتا ہوں جو کہ مجھے میرا بھیجنے والا حکم دیتا ہے، اور میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، اس ویڈیو کے اندر میں نے واضح طور پہ پروف کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے نہیں اور نہ ہی ان کے پیروکار، اور یہ بھی کہ یہ خدا ہونے کے بھی لائق نہیں۔ ویسے اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے ہی ہے کہ خدا ہونے کے لائق نہیں، آپ اسے واچ کر لیجیے گا میرے چینل پہ جا کے۔ اور جہاں تک بات سورۃ الاخلاص کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جنے ہوئے بیٹوں کی، اور جنے ہوئے بیٹوں کے بارے میں بائبل کے اکارڈنگ جو میں نے ورسز بتائی ہیں ان میں بھی یہی بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جنے ہوئے وہ بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے ہیں صرف ان کے مقام و مرتبہ میں اضافی کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے بنسبت دوسروں کے اللہ کے نزدیک۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے بھائیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو میری سمجھ نہیں آئی تو مجھے دوبارہ کویسچن کر سکتے ہیں، اور اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے ریفرنس کے ساتھ بتائیے۔ اگر کسی ریفرنس کے اندر میں نے غلطی کر دی وہ بھی مجھے بتائیے تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی طرف لے کر چلے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم خود کو بہتری کی طرف لائیں۔ اگر ہم علم کا حصول نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ علم کا حصول لازمی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ کلمہ شہادت پہ ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح ہے کہ ہمیں علم کا حصول ہونا چاہیے۔ ویسے میری اس کے اوپر پہلے ویڈیو ہے ایک کہ کون خدا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسے واچ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔